अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, इस दफ़ा पंजाब में 1,70,00,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पे काश्त हुई है गंदम, और तकरीबन 11% रकबा ऐसा है जो पिछले साल की निस्बत ज़्यादा गंदम काश्त हुई है। तो इसका इम्पेक्ट क्या आएगा और क्या हम उस इम्पेक्ट को कैश भी करा सकेंगे और उसको सही मानों में कैपिटलाइज़ कर सकेंगे, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, जो डायरेक्टर हैं प्लांट प्रोडक्शन मुल्तान के, और हमारे साथ अहमद जावेद साहब हैं जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं मुल्तान के, और जहांज़ेब धराला साहब काश्तकारों के और काश्त के इशू पे गहरी नज़र रखते हैं। हम उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, ये जो 11% रकबा ज़्यादा आया, तो इसका मतलब हम इम्पैक्ट उसका आएगा यकीनी तौर पे, उसको तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त जो गंदम जिस मरहले पर है, आप क्या गाइड कर सकते हैं काश्तकार को मैनेजमेंट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने फरमाया है कि 11% रकबे पे ये इसकी काश्त ज़्यादा हुई है सर, उसकी वजह एक तो है रेट, 1650 रुपये रेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है। उसकी वजह से लोगों ने, ज़िम्मेदारों ने इसको अपने रकबे पे ज़्यादा काश्त किया है, तो उस पर मेहनत भी कर रहे हैं। ज़्यादातर जो गंदम है वो नवंबर के महीने में लग चुकी है, सही, तो अच्छी है। बाहर हम फील्ड में देख रहे हैं तो गंदम की कंडीशन जो है, हालत माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। अब उस पे जो है पहला जो होता है उस पे हमला अपने जड़ी बूटियाँ जो हैं वो आती हैं उस पर। तो जड़ी बूटियाँ दो किस्म की हैं सर, एक दुम्बी सिटी जंगली जाई जो नैरो लीव्स होती हैं, और एक होती हैं चौड़े पत्ते वाली, सर, वो 4-5-6 किस्म की होती हैं। सर, तो उनके लिए दवाई तकरीबन एक ही होती है। तो अब जो है ज़िम्मेदार उस पर कर भी रहे हैं स्प्रे, नैरो लीव की भी और ब्रॉड लीव की भी। जी, हमारी ये गुजारिश ये है कि वो अपनी खेतों में देखें, अगर तो सिर्फ चौड़े पत्तों वाली हैं तो चौड़े पत्तों वाली स्प्रे करें, अगर जो है नैरो लीव्स वाली हैं, जंगली जई और दुम्बी सिटी है, तो उनकी अद्वियात को स्प्रे करें। और तीसरा ये है कि अगर दोनों किस्म की हैं तो फिर दोनों किस्म की स्प्रे करें। अब स्प्रे करने में जो थोड़ी गलती कर रहे हैं ज़िम्मेदार, वो हालोकॉन या जो है पावर स्प्रेयर से स्प्रे करते हैं, उसमें नुकसान हो जाता है। सही, क्योंकि इसमें जो होता है फ्लैट फैन जो होती है वो एक सीधे लेकर जाते हैं, वो अगर स्प्रे करेंगे तो एक तो डबल नहीं होगी, और उससे जो है एक हमवार जो है हर जगह पे एक ही तरह की जो है वो दवाई स्प्रे होगी। क्योंकि अगर जो है उससे हालोकॉन से या दूसरी से करते हैं तो या तो डबल स्प्रे हो जाती है जिसकी वजह से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचता है, और यहाँ वो स्प्रे नहीं होती तो वहाँ वीड्स जो है वो कंट्रोल नहीं होती। तो इसकी मुख्तलिफ शिकायत भी आती हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं, ज़िम्मेदार की जब शिकायत होती है तो वहाँ जाकर पता यही चलता है कि उन्होंने स्प्रे जो है जो हालोकॉन स्प्रे से की है, वो नोज़ल से की है या पावर स्प्रे से की है। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि इसको एक तो आप देखते रहें कि किस वक्त है। फिर जो है वो कुछ अद्वियात होती हैं, वो कहते हैं कि तर वत्तर पे करें, कुछ होती हैं कि वो कहते हैं तर वत्तर पे ना हो, उस पर हदायत लिखी हुई होती हैं। तो वो उन हदायत को जो अच्छे अंदाज से गौर से पढ़ लें, पहले उसको पढ़ लें, फिर उसके मुताबिक स्प्रे करें। जैसे कोई ऐसी है कि जिसको कहते हैं कि खुश्क वत्तर पे करें, अगर उसमें पानी ज़्यादा जल्दी लगा देंगे जैसे सल्फरान है तो वो जो है उसका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ये इस मरले पे इस मरले पे आपकी गाइडेंस क्या है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं आने वाले दिनों में काश्तकार क्या करे अपनी इस अच्छी चीज़ को, जो उसने नवंबर में आपने खुद मेंशन किया कि उसने काश्त कर ली थी, तो इसको किस हद तक और फ़ायदा उठा सकता है, थोड़ा इस मौके पे ख्याल रख के? हाँ, एक तो ये मैं वीडिसाइड की बात की है, एक यही होता है वीडिसाइड का मसला। दूसरा होता है कि उस पर खाद का, सर, अगर वो खाद पहले नहीं दी हुई सर, तो उसमें खाद जो है अमोनियम सल्फेट जो है वो बहुत अच्छी है, वो दे दें। गवारा खाद है, एक बोरी उसकी या आधी बोरी यूरिया सर, वो कर लें। अगर जिंक सल्फेट यहाँ पीले हो रहे हैं, कुछ लोग जो शिकायत लेकर आते हैं हमारे पास ये कि वो रस्ट आ गई है, रस्ट 2-3 साल से आ रही है, और वो समझ लेते हैं जो भी पीला होता है कि वो रस्ट की वजह से है। हालांकि हमारी क्योंकि आप जैसे रस्ट की बात करें, रस्ट एक बड़ा टॉपिक है और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात भी पिछले चंद सालों में देखें तो रस्ट बना है गंदम के काश्तकार के, उस पर हम तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं हमारे साथ क्योंकि अहमद जावेद साहब भी हैं,
تو جو 11% زیادہ کاشت ہوئی ہے اس کا امپیکٹ یقیناً اچھی پیداوار سے ہم توقع کر سکتے ہیں، شاید کہ 10 سے 15% پیداوار پہ بھی اس کا امپیکٹ آئے. تو یہ آپ کیا محکمہ خوراک اس کے لیے تیار ہے، اور اگر تیار ہے تو اس کی تیاری کیا ہے؟ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہمیشہ ہی اپنی تیاری ان ایڈوانس کر کے رکھتا ہے. تو بیسیکلی یہ جو ویٹ کراپ ہے یہ بہت بڑی کراپ ہے پاکستان میں، اور فوڈ ڈپارٹمنٹ اور اس کی زیادہ جو سٹوریج ہماری ہوتی ہے وہ ڈومیسٹک سٹوریج ہوتی ہے. تو لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری گندم جو ہے نا وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہی انگیج کر لیتا ہے. صحیح. تو فوڈ ڈپارٹمنٹ آلموسٹ 35 to 40% گندم ہی لے پاتا ہے. صحیح. لے پاتا کے علاوہ اس کو ملتی بھی اتنی ہی. صحیح ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو کاشتکار ہیں وہ زیادہ ہماری جو سٹوریج ہے وہ زیادہ لوگ خود کرتے ہیں گھروں میں. صحیح. ان کے اپنے وہ پرانے سٹرکچر بنے ہوئے ہیں سٹوریج کے، اس میں کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ 60% پہلے عوام اپنے کھانے کے لیے خود سٹور کر لیتی ہے. صحیح ہے. کچھ اربن ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کا ٹرینڈ نہیں ہوتا سٹوریج کا، تو اس کے لیے فوڈ ڈپارٹمنٹ جو وہ گندم کو انگیج کرتا ہے، وہ پروکیور کر لیتا ہے. صحیح. اس سے 3-4 فائدے ہوتے ہیں. ایک نمبر تو جو گورنمنٹ کی جو چاہ رہی ہوتی ہے کہ پرائس ہے جو مارکیٹ میں وہ سٹیبل رہتی ہے. ٹھیک ہے. اگر فوڈ پچھلے سالوں میں جائیں جب سرپلس میں چل رہے تھے ہمارے پاس بہت زیادہ ویٹ ہوتی تھی، تو مارکیٹ 1200-1100 پہ کھڑی ہوتی تھی اور فوڈ ڈپارٹمنٹ 1300 پہ پروکیور کر رہا ہوتا تھا. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ اپنا فوڈ ڈپارٹمنٹ 1300 پہ پروکیور کر رہا ہوتا تھا، تب مارکیٹ 1200 پہ ہوتی تھی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اگر فوڈ ڈپارٹمنٹ نکل جائے تو وہ مارکیٹ جو ہے وہ شاید 1000 سے بھی نیچے آ جائے. صحیح ہے. اس دفعہ بھی فوڈ ڈپارٹمنٹ اپنی پریپریشن پوری آلموسٹ کر چکا ہوا ہے. اس میں باردانہ ہمارے پاس وہ اس کے آرڈرز پلیس ہو چکے ہوئے ہیں. سینٹرز کا ہم نے ڈیسائیڈ کر چکے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں پہ کتنی کتنی گندم ہم نے پروکیور کرنی ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹ اس دفعہ وہ پچھلی روٹین سے ہٹ کے میکسیمم پروکیورمنٹ کرے گا انشاءاللہ. میکسیمم کرے گا، میکسیمم گندم پروکیور کرے گا کسانوں سے. اور کسانوں کو جو اس کی پرائس ہے وہ فلی جو سپورٹ پرائس ہے ابھی تک جو ڈیسائیڈ ہوئی ہے وہ 1650 روپے، وہ انشاءاللہ پوری دی جائے گی اس دفعہ. دی جائے گی. ہاں جی بالکل ان کو دی جائے گی. اور میکسیمم گندم لاسٹ ٹائم فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اپنا پورا 100% ٹارگیٹ اچیو کیا تھا. تو ہم نے 40 ملین میٹرک ٹن گندم جو ہے نا لاسٹ ٹائم پروکیور کی تھی. تو اس دفعہ بھی اپنا فوڈ ڈپارٹمنٹ کا، گورنمنٹ آف پنجاب کا، گورنمنٹ آف پاکستان کا، یہ تینوں لوگوں کا فلی کنسرنڈ ہے. یہ ساری اپنا جو ہماری یہ سارے ڈپارٹمنٹس ہیں فلی کنسرنڈ ہے کہ میکسیمم گندم پروکیور کی جائے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کر لیں گے، اور کیا آپ کی جو تیاری عام طور پہ فارمر جو ہے گندم کا جو گروور ہے اس کی ریزرویشن ہوتی ہے کہ جب بھی اس کی گندم تیار ہوتی ہے اس کو وہ ریٹ نہیں ملتا، وہ مڈل مین کے اس میں چلا جاتا ہے. اس میں آپ نے کہا کہ جیسے ہم نے 1300 میں خرید رہے تھے تو وہ 1200 میں کر رہا تھا. تو اس وقت جو خدشات ہیں دھرالا صاحب، جہانزیب دھرالا صاحب، کس امید کے ساتھ اس دفعہ 11% فارمر نے، گروور نے یہ زیادہ لگائی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ توقعات کیا کر رہا ہے گروور حکومت سے کہ اس وقت آپ کو سپورٹ کیا چاہیے؟ آپ نے تو شاید مجھے لگتا ہے کہ گروور نے اپنا کردار ادا کر دیا ٹائملی سوئنگ پہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہی میں بات آپ کی اس سے پہلے ایک انیکسچر تھوڑا سا میں لگاؤں گا کہ یہ 11% کا جو اضافہ ہے اس میں ریٹ کا اتنا اٹریکشن نہیں ہے جتنی کپاس کی فیلئر کی وجہ ہے. کپاس کا جو فیلئر ہے وہ ذمہ دار کو الٹرنیٹیولی گندم کی طرف لایا ہے. یہ 11% ایریا اس لیے آپ کا بڑھ گیا ہے. اس میں ریٹ کا بھی اٹریکشن تھوڑا سا ممکن ہے ہو، لیکن زیادہ وجہ کپاس کی فیلئر کی ہے کہ آپ کی کپاس جو 1,40,00,000 گانٹھ تھی وہ گھٹتے ہوئے 60,00,000 گانٹھ پہ آ گئی. تو نتیجہ ہے کہ وہ جلدی کراپ خالی ہوگی، زمین فارغ تھی تو ذمہ دار کے پاس دوسرا آپشن یہ تھا. اب سر جو ذمہ دار کی توقعات ہیں اس میں سے اب فرینکلی اسپیکنگ کافی ساری توقعات تو نومبر میں ہی ذمہ دار کی زمین بوس ہو گئی. بیج کے حوالے سے جو ذمہ دار پریشان ہوا ہے اس دفعہ، کہیں بھی کوئی نظر نہیں آیا کہ محکمہ کہ بیج لے کے سڑک پہ بیٹھا ہو. یس بن گئے ہوں. پنجاب سیڈ کارپوریشن ہے ہماری ایک بیج دینے کا، گندم کا کی حد تک بہت اچھا بیج دیتے تھے، لیکن وہ اپنے کچھ انتظامی مسائل میں اور اپنی وہ لینڈ اونرز میں اس میں جو مصیبت میں پھنسے تو وہ اب بیج پرووائڈ وہ بھی مارکیٹ سے لے کے اپنے تھیلوں میں ڈال کے دے رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اکبر نام کا ایک بیج، پتہ نہیں 2000 من سے زیادہ تو بیج ہی نہیں بنا.
اور اگر اس کا مارکیٹ میں سروے کر لیں, ابھی بھی ان کے پاس تو سارا چوائسا کے پاس ہوگا ڈیٹا, تو اکبر 2000 من بیج بھی نہیں بنا, اور اس کی کاشت اگر اس حساب سے بیج کو ضرب دے لیں تو کم از کم 50,000 من اکبر بک بھی گیا ہے. تو وہ 2000 من اکبر جو ہے وہ 50,000 من کیسے بنا ہے؟ وہ جیلی تھیلوں میں بنا ہے, اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. اب صاف ظاہر ہے یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ یہ 11% رقبے کے اضافے سے جو بہت زیادہ توقعات لوگ لے کے بیٹھیں گے شاید گندم کا ہمارے یہاں فلڈ آنے لگا ہے, ایسا کچھ نہیں ہونے لگا ہے. کیونکہ اس میں اس دفعہ جو 2 نمبر بیج کا امپیکٹ آپ کو آئے گا, یہ جب کراپ دیکھیں, بیج بنیادی چیز ہے, اس کے بعد آپ کی فصل آگے بڑھتی ہے. دوسرے سٹیپ پہ آپ کی, جیسے انہوں نے, میں انہی کی بات کو آگے لے کے چل رہا ہوں, انہوں نے کھاد کی بات کی ہے. اب کھاد کے اوپر جو سبسڈی کا جو ایک گھن چکر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس پہ بڑی دفعہ آپ نے پروگرام بھی کر لی ہے. سبسڈی کسی کو مل ہی نہیں رہی. جب مل ہی نہیں رہی تو مجھے یہ بتائیں 4400 روپے کی ایس او پی اور 41 یا 4200 روپے کی ڈی اے پی ہر آدمی کتنی افورڈ کرے گا؟ یہ 2350 روپے پہ ڈی اے پی تھی آج سے 1 سال پہلے, اور آج وہ ڈی اے پی جو ہے وہ 41 اور 4200 روپے پہ بلیک بکی ہے. ایس او پی جو بنیادی پوٹاش, جتنے بھی سٹارچ فوڈ ہیں, گرین فوڈ ہیں, ان میں پوٹاش بنیادی جز ہے, اور وہ پوٹاش آپ کی جو تھی وہ 2800-2900 روپے پہ 2830 روپے تھی, اور وہ اس وقت 4500-4600 روپے میں, اور ویسے ایس او پی اویلیبل ہی نہیں ہے اس وقت. تو یہ ایک مسائل ہے. اب جو آگے آ جائیں, سب سے بنیادی جو بات ہے ہماری گندم میں, اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبی رکھی ہے کہ سب سے کم پانی پہ پکنے والی یہ فصل ہے. اگر آپ نے آئیڈیل کراپ پروڈیوس کرنی ہے تو آپ کو 3 پانی لگانے ہیں. اب یہاں جیسے ڈائریکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہ چوڑے پتے والی کے لیے یہ کرے, چھوٹے پتے والی کی یہ کرے. سوال یہ ہے, یہ تو یہاں ہدایات دے رہے ہیں یا لیبل پہ لکھی ہیں, اور لیبل پہ جو آج کل پرنٹنگ ہے وہ میگنیفائنگ گلاس کے بغیر نظر بھی نہیں آتی ہے, وہ اتنی چھوٹی پرنٹنگ ہے. محکمہ زراعت کہاں ہے فیلڈ میں جا کے ذمہ دار کو بتانا؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ چوڑے پتے والی ہے تو یہ کر, یہ چھوٹے پتے والی ہے تو یہ کر. یہ کہاں ہے؟ ابھی خود فرما رہے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں تو ہولو کون اور اس سے نقصان ہو چکا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ نقصان ہونے سے پہلے یہ کہاں ہے؟ آپ علاقہ سارا وزٹ کر لیں. نہیں تو اس وقت بھی بیٹھے یہی بتا رہے ہیں کہ اس وقت آپ ایسا کر رہے ہیں تو رک جائیں. جی بالکل, یہ اب ٹائم گزر تقریباً, یہ وی ڈی سائڈ کا ٹائم بھی تقریباً گزر چکا, وی ڈی سائڈ سپرے کرنے کا ٹائم تقریباً گزر چکا. اس وقت جو بھی کراپ آپ کی نومبر میں کاشت ہوئی ہے اس کو 45 سے 50 دن میں پہلا جو وی ڈی سائڈ کے سپرے ہو جاتا ہے, پہلے پانی کے بعد وہ سپرے ہو جاتا ہے. تو وہ وتر بھی آ گیا, سپرے بھی آلموسٹ ہو گیا. اگر یہ ڈیٹا لے لیں تو اس وقت 75% پلس وی ڈی سائڈ اپلائی ہو چکی. لیکن میں بھی گندم کاشت کیے بیٹھا ہوں, مجھے بھی پتا, مجھے تو آج تک میرے علاقے کے کسی ایگریکلچر ریپرزنٹیٹیو نے آ کے نہیں کہا جی آپ کے کھیت میں چوڑے پتے والی ہے, آپ نے یہ کرنی ہے. وہ خود سے اسیس کرتا ہے, دکان پہ جاتا ہے, جس پہ مارجن زیادہ ہوتا ہے دکاندار وہ دوائی اسے پھیل دیتا ہے. یہ آ گیا یہاں پر, یہ ایک فیکٹر ہے. اب اس کے بعد دوسرا فیکٹر ہے نا, گندم کے صرف 3 ہی پانی ہیں اور تینوں ہی بہت امپورٹنٹ پانی ہے. پہلا پانی زیادہ لگ گیا تو گندم مر جائے گی, دوسرا پانی لیٹ لگ گیا تو قد نہیں کرے گی, اور تیسرا پانی لیٹ لگ گیا تو اس کی سٹارچ فلنگ نہیں ہوگی. 3 باتیں اور سیدھی پن پوائنٹ ہے. اب اس وقت جو تو پیچھے جو کچھ ہو چکا, میں اب ڈائریکٹر صاحب کو درخواست کروں گا کہ چیف انجینئر اریگیشن کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں. ملتان ڈویژن کی نہریں 11 جنوری رات 12 بجے سے بند ہو رہی ہیں اینول بھل صفائی کے لیے. شیڈول ہے ان کا 27 جنوری کو دوبارہ کھولنے کا رات 12 بجے. لیکن ہر سال کی پریکٹس یہ ہے کہ وہ کبھی بھی 12 سے 15 فروری سے پہلے نہیں کھولی گئی. یہاں کے ذمہ دار کمپرومائز کرتا ہے چونکہ ٹیوب ویل پہ اس کی 1000 روپے گھنٹہ کاسٹ آتی ہے, تو جس وجہ سے وہ بھی نہری پانی کا انتظار کرتا ہے, اور آپ کی کراپ کو ایک بہت برا دھکا لگتا ہے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے یہ مینیج کریں, ٹائم پہ نہریں کھلوائیں, تو کم از کم یہ تو نقصان. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگلا مرحلہ فوری طور پہ پانی کی دستیابی کا ہے, اسے یقینی کیسے بنایا جا سکتا ہے, اس پہ بات جاری رکھتے ہیں. لیکن ناظرین چھوٹا سا ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں گندم کی فصل پر, کاشت ہو چکی, اب اس کی مینجمنٹ کیسے ہو سکتی ہے اور اس کا جو نتائج ہیں وہ کیا ہم متوقع ہیں, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. تو چودھری اشرف صاحب, آپ ایز اے ڈائریکٹر پلانٹ پروڈکشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو بات کی دھرارا صاحب نے کہ کوالٹی سیڈ اس طرح شاید ان کا خدشہ یہ ہے میسر نہیں رہا, اور غیر معیاری بیج بھی استعمال ہوا ہے کوالٹی بیج کے نام پر, اس کا امپیکٹ کیا پروڈکشن پہ آ سکتا ہے اوور آل؟
ये उन्होंने सही बात फरमाई है। शुरू में ये था मसला, सर लेकिन ज़िम्मेदारों ने काश्त अपनी मुकम्मल कर ली है, जैसे सर। आपने बताया कि 11% ज़्यादा रकबे पे हुई है। जी सर, जी सर। और कोई ऐसा इशू भी नहीं है कि उसमें जो पौधों की तादाद है वो कम हो, जी सर। उनके उगाव हो गया है। सर अब उस पर मसला यही होगा, दराला साहब ने सही मौके पे बात की है, तो उसका सिर्फ इस पे बीमारी आती है रस्ट। जी सर। तो रस्ट के लिए हम अभी से मीटिंगें भी कर रहे हैं, ज़िम्मेदारों के पास जा रहे हैं और ज़िम्मेदारों की फार्मर गैदरिंग भी कर रहे हैं। हम डीलर्स के पास भी जा रहे हैं, उनकी अद्वियात भी चेक कर रहे हैं और उनको भी गाइड कर रहे हैं कि आपने ज़िम्मेदारों को जो है जैसे ही एक दो पत्ते भी नज़र आए रस्ट के तो फौरी तौर पर जो है उस पर स्प्रे करवा दें। प्रिवेंटिव स्प्रे पे भी हम जा रहे हैं ताकि ज़िम्मेदार का कोई नुकसान ना हो जाए। होता यही है कि अगर जो नई अक़साम है उस पे जो है रस्ट का हमला कम होता है, जो पुरानी अक़साम होती हैं उस पे रस्ट का हमला ज़्यादा होता है। तो हम यही देखते हैं, हम देख भी रहे हैं। यहाँ से भी हमें कभी मामूली सी भी कोई शिकायत आती है, जैसे दराला साहब ने कहा जाते नहीं हैं, हमें मामूली सी भी शिकायत आती है तो हमारे इवन डायरेक्टर साहब भी जाते हैं, मैं खुद भी जाता हूँ। डिप्टी डायरेक्टर साहबान को हम कहते हैं कि फौरी तौर पर जो है वहाँ जाएँ और जाकर देखें कि आया रस्ट है या किसी और वजह से वो पीली हुई है। पीली कई और वजह से भी हो जाए, पानी ज़्यादा लग जाए वहाँ भी होती है, कलराठी हो वहाँ भी हो जाती है, पानी अगर खड़ा हो जाए ज़्यादा, रेतली ज़मीन हो और खाद थोड़ी हो वहाँ भी वो पीली हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ वजह से होती है। जिंक की कमी हो तो जिंक सल्फेट जो है हम उसको रिकमेंड कर रहे हैं कि 33% जो है वो 3 किलो के हिसाब से है, वो खाद में मिलाकर भी छटा कर दें। तो इस तरह हमारी टीमें रोज़ाना की बेस पर जो है ना, हमारे ज़राअत अफसर जो है 10-15 फार्मर्स को मिलते हैं, हमारे फील्ड असिस्टेंट मिलते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी हम जाते हैं फील्ड में रोज़ाना 10-15-20 आदमियों को मिलते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाकर मिल रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर साहबान भी जाते हैं और सुपर हमारे जो है डायरेक्टर साहबान जो हैं निगरानी कर रहे हैं। ये नहीं है कि हमने अब हर ज़िम्मेदार के पास तो जाना नामुमकिन होता है। बहरहाल कोई ऐसा ज़िम्मेदार जो कहे कि हमने महकमा ज़राअत के किसी भी अहलकार से, किसी अफसर से रब्ता किया है और वो हमारे पास नहीं आया, ये नहीं हो सकता इंशाअल्लाह ताला। 24 घंटे या 48 के 2 दिन के अंदर अंदर उसके पास हर सूरत में जाते हैं। अच्छा, प्लांट प्रोडक्शन के हवाले से आप जो बात कर रहे थे वो तो कह रहे हैं कि प्लांट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विजिलेंट भी है, रहनुमाई भी कर रहा है और जहां ग्रोअर को ज़रूरत है हम अपनी किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, कॉल पे यकीनन रिस्पॉन्ड है इनका। मेरी जो अर्ज़ है, हमें अब इस एग्रीकल्चर फार्मिंग से निकल जाना चाहिए कि हमें कोई बुलाए तो हमने उसकी कंप्लेंट देखनी है। ज़िम्मेदार जब बुलाता है उस वक्त नुकसान हो चुका होता है, तब वो इनको फ़ोन करता है कि जी मेरा तो ये बर्बादी हो गई है। आपको अब मॉडल जो है जर्मनी की मिसाल मैं अक्सर देता हूँ काश्तकारी में, या पोलैंड की मिसाल ले लें या ऑस्ट्रेलिया की मिसाल, वहाँ पर महकमा ज़राअत खुद से पहले से ही फील्ड ज़िम्मेदार को बताए बगैर विजिट कर रहा होता है। वो ज़िम्मेदार को फ़ोन करता है कि तुम्हारे फलाने गंदम के प्लाट में रस्ट अटैक शुरू है, इस पे ये दवाई करो। मेरी बात का थोड़ा सा हमें ये फार्मूला तब्दील करना है कि मरीज हमें बुलाए, हमने मर्ज होने से पहले उस खेत में मौजूद। आप कहते हैं कि एग्रेसिव मॉनिटरिंग और सुपरविजन होना चाहिए, प्रोएक्टिव हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए एग्रीकल्चर की, जबकि इस वक्त भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिव अप्रोच है कि हमें कोई कहेगा तो हम जाएंगे। दिस इज रिस्पॉन्सिव अप्रोच। हमें इस ऑल टुगेदर इस पैराफर्नेलिया को चेंज करना है, इस माइंडसेट को चेंज करना है। ये है महकमा ज़राअत की जिम्मेदारी। वो माइंडसेट हो सकता है चेंज हो और शायद उसका रिजल्ट इस गंदम की फसल पे हो। और अच्छे हवाले से कि अगर पैदावार ज़्यादा होती है तो अहमद जावेद साहब जब आपके पास आ रहे होंगे इसके बाद पहला मरला तो उसको उन्होंने अपने जो खेत को ख्याल रखना है, अपनी फसल को और ज़्यादा उस पर केयर रखनी है फार्मर के लिए। अगला मरला उसको आप तक पहुंचाना होता है। उसके वो भी एक तकलीफ दे मरला हो जाता है, बाज़ औक़ात वो ना हो इस दफ़ा। तो एज़ DFC, एज़ फूड डिपार्टमेंट ऑफिशियल, आप अपने डिपार्टमेंट की तैयारियों को क्या देख रहे हैं? आप ग्रोवर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आप एतमाद रखें, आपका दाना दाना हम ख़रीद रहे होंगे? कैसे, आप क्या कह सकते हैं इस पे? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि किसान की बहुत अच्छी फसल बन चुकी है। जैसे दराला साहब ने पहले बताया कि जिस तरह जो कॉटन का शुरू हुआ है वो इफ़ेक्ट हुई अच्छी खासी और वो उस तरह अपना यील्ड नहीं दे सकी फार्मर को। तो जो वीट है, अब वो सारी जो किसान की सारी उम्मीदें हैं वो गंदम के ऊपर हैं। तो उसको देखते हुए
فوڈ ڈپارٹمنٹ اور ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں علیم خان صاحب اور ہمارے ڈائریکٹر ہیں دانش افضال صاحب، تو انہوں نے ایک کمپریہنسو قسم کی پالیسی بنائی ہے تاکہ میکسیمم فارمرز کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ ایک شارٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم نے 140 ارب روپے کی گندم پرکیور کرنی ہوتی ہے جو تقریباً 4 کروڑ بوری بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو ٹائم فریم ہمارے پاس جو اس کو پرکیور کرنے کا بنتا ہے وہ آلموسٹ 20 اپریل سے لے کر 15 مئی تک بنتے ہیں. بالکل صحیح ہے. بڑا شارٹ ٹائم ہے. دیکھیں 20 اپریل سے 25 ڈیز ہوتے ہیں آپ کے پاس. ہمارے پاس میکسیمم 25 ڈیز ہوتے ہیں. بیسیکلی 25 ڈیز کی بھی فردر کلاسیفیکیشن ہے جس میں 60% جو گندم ہے ہم نے وہ پہلے 12 دنوں میں پرکیور کر لینی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اگر فوڈ ڈپارٹمنٹ پہلے 12 دنوں میں اپنی 60-70% گندم پرکیور کر لے تو پھر ہماری پرکیورمنٹ کامیاب ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو 12% کا مطلب ہے کہ ہم نے تقریباً 25 کروڑ بوری 12 دنوں میں پرکیور کرنی ہے. صحیح. 25 کروڑ بوری 12 دنوں میں پرکیور کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے اوپر ہمارے آلموسٹ تھرو آؤٹ دا پنجاب کوئی 12 سے 14 کلومیٹر کے ایریا میں ویٹ پرکیورمنٹ سینٹر اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہمارا سٹاف لگا ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لگی ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ پولیس لگی ہوتی ہے، سارے ارینجمنٹس بنانے. حکومت کا فوکس ہوتا ہے، یہ ماننے والی بات ہے. حکومت کا پورا فوکس ہوتا ہے اس کو پرکیور کرنے کے لیے. اس سے بڑی فصل گورنمنٹ کوئی نہیں پرکیور کرتی اور اس سے بڑی سبسڈی بھی گورنمنٹ کسی چیز پہ نہیں دے رہی ہوتی. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ میکسیمم اب کسان چاہتا ہے کہ جس دن اس کی ابھی فصل ابھی اچھی طرح پریپیئر ہی نہیں ہوئی اور اس کے بعد ہم لے لیں اس کو، اس میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. کسان کو چاہیے کہ وہ اپنی فصل پوری طرح خشک کرے. ٹھیک ہے، ہم نے وہ گندم سیکیور کرنی ہوتی ہے پبلک کے لیے، اس کو سیو کرنا ہوتا ہے فوڈ سیکیورٹی طور پر، اور وہ رہنی ہوتی ہے بعض اوقات 1 سال، بعض اوقات 2 سال، بعض اوقات 3 سال تک ہم نے اس کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان پیرامیٹرز کو بھی ہم پورا کریں تاکہ گندم کا موائسچر کم ہو. جی سر. اور گندم کی سٹوریج جب ہم اس کو کریں تو وہ 3 سال تک سیکیور پڑی رہے. وہ پبلک کے اور عوام کے لیے سیکیور کرنی ہوتی ہے. تو اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے. ایک سینٹر پہ اگر 2 لاکھ 2.5 لاکھ بیگ ہم اتار رہے ہیں تو ایک دن میں ہم 15 ہزار بیگ اتار رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ پوری لیبر ہم نے لگائی ہوتی ہے. کسان کو صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ صبر کرے. 1 سے 2 دن میں اگر کسی کی 1 دن گندم ان لوڈ نہیں ہوئی تو پھر سیکنڈ ڈے ہو جائے گی اور تھرڈ ڈے ہو جائے گی. ویسے علیم خان صاحب جب سے آئے ہیں ہمارے منسٹر فوڈ، تو انہوں نے کچھ چیزیں وہ ڈیجیٹلائز کی ہیں. صحیح ہے. جو ڈپارٹمنٹ وہ ایک روایتی طور پہ چل رہا تھا اس کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم ڈیجیٹلائز کر دیں. اس سے چیزیں اور آسان ہو جائیں گی اور انشور ہو جائے گا میرٹ پہ تمام فارمرز کی گندم ہم وہ پرکیور کریں گے اور پرکیور کر کے انشاءاللہ اس دفعہ نا ڈفرینس نظر آئے گا. بات ہو رہی ہے کہ شاید جو طریقہ کار ہے اسے بھی تبدیل کیا جائے پرکیورمنٹ کا. پچھلے سال کی نسبت یا اس سے پچھلے سال کی نسبت کیا تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ کن باتوں پہ آپ، کن پوائنٹس پہ آپ اسے تبدیل کر رہے ہیں؟ ہمیشہ جو گورنمنٹ کی پرائرٹی رہی ہے نا وہ، کیونکہ گورنمنٹ اس دفعہ دیکھ رہی ہے کہ جو چھوٹا کاشتکار ہے وہ اچھا خاصا افیکٹ ہوا ہے. جیسے درالا صاحب نے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ کاٹن کی کراپ اس کی افیکٹ ہوئی ہے اور اوور آل اس کو جو پرائس ملی ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں ملی. کاٹن میں بھی نہیں ملی. تھوڑی کراپ ہونے کے باوجود پرائس نہیں ملی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے چھوٹے کاشتکار کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ فوکس کر رہی ہے کہ 12 ایکڑ یا اس سے چھوٹے کاشتکار کو میکسیمم باردانہ دیا جائے تاکہ اس کی ساری یا 60% 70% گندم جو اس کے کھانے کے علاوہ ہے وہ ڈپارٹمنٹ لے. تو اس پہ فوکس گورنمنٹ کر رہی ہے. درالا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کا فوکس ٹھیک ہے؟ حکومت صحیح لائنز پہ سوچ رہی ہے پریکور کے حوالے سے؟ جو اب اگلے پلاننگ ہے اس سیزن میں، آپ اس وقت کیا چاہتے ہیں حکومت سے؟ دیکھیں جی، ان کی جو تیاریاں پچھلے سال بھی پالیسی اچھی بنائی انہوں نے، اتنی بری نہیں ہے. اتنے رش ٹائم میں جبکہ انہوں نے آلموسٹ 6 سے 7 لاکھ بوری پر ڈے انہوں نے پرچیز کرنی ہوتی ہے. یہ کوئی معمولی ٹاسک نہیں ہوتا ہے. اب کل ہی انہوں نے ایک بینکوں کا کنسورشیم بنا لیا ہے. کل ہی انہوں نے ان کے ساتھ تقریباً 60 ارب روپے کی کل ان کی کنسورشیم سے انہوں نے ریکویسٹ کر دی ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کو گورنمنٹ گارنٹر ہیں تو ان کو پیسے تو مل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ذمہ دار کا جو کنسرن ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے فیلڈ ٹو سٹوریج ہاؤس. یہ ہے بنیادی بات. اب یہاں پر ایک ان نیسیسری ڈیلے ہوتی ہے. میں ان کو اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں، تاکہ اس سال یہ نہ ایسا ہو. ابھی ہمارے پاس بہت اچھا. بالکل اچھی بات ہے. پہلی بات، یہ
गंदम काश्त हो चुकी है, इन्होंने काश्त का सर्वे करवाना होता है, गिरदावरी रिपोर्ट लेनी होती है, जिसकी बुनियाद पर ये एलोकेट करते हैं कि हमने इतने इतने बैग्स जो हैं मुल्तान को देने हैं, लोधरा को देने हैं, साहिवाल को देने हैं। सही। ये क्यों मार्च का इंतजार कर रहे हैं कि काश्त हो चुकी है ना, ये गिरदावरी रिपोर्ट जनवरी में कलेक्ट कर लें, सही। टाइमली कर लें, उस पर अपनी पॉलिसी बना लें। प्रॉब्लम वहाँ खड़ा होता है सर कि जब ये कहते हैं कि जी अब ये बारदाना हम इशू कर रहे हैं और अब आपको ये रेट दी जा रही है और आप उस पर आ जाएं, बारदाना ले लें, वो एक तरीक़ाकार, वो फुल प्रूफ है, वो टोकन सिस्टम मैसेज आता है, इट्स वेरी गुड, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छा है। ये हम हमारी मुशावरत से ही बना हुआ है 2 साल पहले। जो इन्हें बुनियादी एहतियात करनी चाहिए, जो बेहतर हो सकता है, वो ये है कि ये छोटे फार्मर और बड़े फार्मर की क्लासिफिकेशन को ख़त्म करें। सही। ये आप काश्तकार को काश्तकार ही रहने दें, चाहे वो 2 एकड़ गंदम काश्त कर रहा है या वो 200 एकड़ वाला है, गंदम तो गंदम ही है, डीएपी भी उसने उतनी डाली है। अब होता ये है, इनके यहाँ ट्राली का जो लोड है ना, वो तकरीबन 350-400 मन का लोड है। अब 350-400 मन का लोड हर जिम्मेदार का नहीं होता, बल्कि 98% जिम्मेदार का ये नहीं होता। आप अगर स्टैटिस्टिक्स ले लें तो 1.5% जिम्मेदार हैं जो ट्राली लोड इन्हें दे सकते हैं एट देयर ओन। अब डेफिनेटली वो जो छोटा जिम्मेदार है जिसकी है ही 60-70 मन, या 100 मन उतरी है, 150 मन उतरी है, 40-50 उसने घर की रखी है, अब वो 100 मन इन तक पहुंचाने के लिए या तो वो किसी के साथ एसोसिएट करेगा, उसमें कॉम्प्लिकेशंस खड़ी होना शुरू हो जाती हैं। मेरा एक सजेशन है, इनके यहाँ टेक्नीशियंस भी हैं, माहिरीन भी हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं, लेकिन इनके यहाँ सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स का कोई बंदा है ही नहीं। फूड डिपार्टमेंट में लॉजिस्टिक्स का कोई बंदा नहीं। मैं जो कि लॉजिस्टिक्स में ही अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी गुजारी, इन्हें चाहिए, इन्हें स्मॉल सप्लाई चेन मेंटेन करनी चाहिए। वो फार्मर जिनका ट्राली लोड से कम है, उनका ये उनके मौजे में यूनियन काउंसिल के दफ्तर से लोडिंग ले लें। वो कंट्रैक्टर इनके लोडर, इनकी ट्रालियां कंट्रैक्टर हों, लेबर इनकी, इस तरह से फ़ायदा ये होगा, छोटा जिम्मेदार इन्हें वहीं लोड दे देगा और पैसे वो आके बेशक मेन दफ्तर से लेगा, लेकिन लोड से वो जान छुड़ा लेगा। इन्हें फ़ायदा क्या होगा, इनके वो अपने लोड्स होंगे, तो वो लोड ये स्ट्रीमलाइन करके बड़ी एफिशिएंटली यहाँ अनलोड कर लेंगे अपने साइलोज पे। जो बड़ा फार्मर है जिसकी ट्राली खुद अफोर्ड कर सकता है 350-400 मन की 100 बैग वाली, उसको ये अलाउ कर देंगे, ठीक है तुम अपनी ट्राली डायरेक्ट सेंटर पे लाओ। जो बाकी वाले लोग हैं उनकी यूनियन काउंसिल के दफ्तर को मरकज बना लें, वहाँ से लोडिंग ले लें। अच्छा अहमद साहब, आप समझते हैं कि जो 2 तजावीज़ इन्होंने दी हैं ये काबिल अमल हैं, आप भिजवा सकते हैं, चीज़ें करते हैं, काबिल अमल हैं या नहीं है? मुश्किल है। अच्छा, इस पर बात करते हैं, लेकिन हमें छोटा सा एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं, इसी सवाल का जवाब अहमद जवेद साहब से लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गंदम के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले धराला साहब ने एक नुक्ता उठाया था। वो सवाल ये है कि लॉजिस्टिक और डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है और वो सबसे अहम होती है। क्या ये प्रोसेस पहले से आप प्लान कर सकते हैं, जो बात धराला साहब ने की? जी, हमेशा ही जो डॉक्यूमेंटेशन जिसमें ये धराला साहब ने गिरदावरी की बात की है, वो ऑलरेडी हमेशा ही प्री प्लान्ड होता है। उसको गवर्नमेंट ने अंगेज रेवेन्यू डिपार्टमेंट को करना होता है, वो टाइमली गवर्नमेंट अंगेज करती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। लेकिन चंद हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले होता है, एन मौके पे अप्रैल में ही हो रहा होता है ये सारा रूला। देखिए वो कुछ चीज़ें होती हैं करेक्शन में। अब गवर्नमेंट अभी गिरदावरी गवर्नमेंट ने शुरू कर दी हुई है। अच्छा। गवर्नमेंट पहले फेज में अपनी गिरदावरी मुकम्मल करती है, फिर उस गिरदावरी को डिस्प्ले किया जाता है यूनियन काउंसिल लेवल पे, एसी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, एडीसीआर ऑफिस में, यहाँ पे डिस्प्ले होता है, फूड के सेंटरों पे भी डिस्प्ले होता है। उसमें कुछ लोगों के अगर किसी के 20 एकड़ हैं, 12 लिखे गए हैं, या 6 एकड़ थे 7 लिखे गए हैं, उसकी तस्वीर हो जाती है, उसकी दुरुस्तगी चल रही होती है एट लास्ट फाइनल स्टेज पे। और कुछ ऐसे फार्मर होते हैं जो रह जाती है, जिनकी कुछ मिसिंग रह जाती है, तो वो हम उसको करेक्शन करते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट इन टाइम अपनी गिरदावरी पूरी करती है। और ये प्लान अभी देखें, अभी फसल को 2 महीने सप्लाई चेन की जो बात हुई, सप्लाई चेन की बात हुई थी, उसका जवाब मुमकिन है? जी बिल्कुल सोचा जा सकता है। जी, उस पर सोचा जा सकता है, बिल्कुल। गवर्नमेंट के पास पहले भी एक फार्मूला आया था कि गवर्नमेंट कुछ अपना कैरिज वालों को एंगेज करे, या कुछ जो मिडल मैन है उनको एंगेज करे, ताकि वो ये सप्लाई चेन को, उनका कोई प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा रख के सप्लाई चेन को मेंटेन किया जा सके। तो इस पे गवर्नमेंट डिस्कस कर रहे, गवर्नमेंट लेवल पे डिस्कस हो रहा है ये। तो इंशाल्लाह इसका बेहतर सोल्यूशन ज़रूर, धराला साहब की अच्छी एक मतलब ओपिनियन है, तो इंशाल्लाह इस पे ज़रूर हम इस पे गौर होगा। लेकिन थोड़ा सा वापस आते हैं आपकी तरफ। इस वक्त मैनेजमेंट का इशू है, रस्ट का आपने खुद भी कहा कि सबसे बड़ा हमारे यहाँ इस वक्त तवज्जो देने की ज़रूरत है आने वाले दिनों में। ये रस्ट मैनेज करने के लिए
کس کو کردار سب سے زیادہ اہم ادا کرنا ہے؟ فارمر کو خود کرنا ہے اس کو، یہی یا آپ گائیڈ کریں گے یا ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ گائیڈ کرے گا؟ کیا مطلب کیا کرے بیچارہ فارمر؟ پہلے میں تھوڑے سے ایڈ کر دوں، یہ درالا صاحب نے جو فرمایا کہ جی یہ ان کی کال پہ جاتے ہیں، تو میں نے پہلے یہ گزارش یہ کی تھی کہ ہم پہلے ذمہ داروں کے پاس ایٹ رینڈم ہم روزانہ کی بیس پہ جا رہے ہیں، ٹارگٹ ملے ہوئے ہیں 10 15 20 ذمہ داروں کے پاس ہم جا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ہم فارمر گیدرنگ بھی کر رہے ہیں سر۔ وہ تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ذمہ دار ہمارے پاس آتا ہے یا فون کرتا ہے اس پہ تو پھر ہر صورت میں جاتے ہیں، تو باقی یہ ہے کہ یہ ہمارے ایکسٹینشن والے، ہمارے پیسٹ وارننگ والے، ایون ریسرچ والے بھی سارے فیلڈ کا معائنہ کر رہے ہیں، جیسے ہی کہیں سے بھی مثلا اگر ہمیں کوئی سلیمان سے ملی ہے یہ انفارمیشن کہ وہاں رسٹ آ گئی ہے تو ہم نے سب کو الرٹ کر دیا کہ آپ اپنے علاقے میں جا کر دیکھیں۔ ابھی ہمارے پاس شکایتیں آتی ہیں کہ یہ پیلی ہو گئی ہے، تو ذمہ داروں سے یہ گزارش ہے کہ پیلی جب اس کی آسان سی ہے کہ پتے کو دیکھیں، اگر تو زنگ لگ جائے انگلیوں پہ تو وہ ہے اس کی رسٹ، ادروائز یہ پیلا جو ہونا ہے نا جی وہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ کئی اور وجوہات سے بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی جو ہے ابھی یہ پورے ملتان ڈویژن میں کہیں سے بھی یہ ہمارے ویاڑی میں ہمارے سیکٹری صاحب نے بھی ہمیں کہا تھا کہ ویاڑی سے شکایات آ رہی ہیں، تو ہماری ایکسٹینشن کی ٹیم اور پیسٹ وارننگ کی ٹیم دونوں نے مل کے بھی ہر جگہ لہذا بھی چیک کیا ہے، وہاں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا کوئی رسٹ کا ہو۔ ابھی تک ملتان ڈویژن میں کوئی شکایت نہیں ہے، رسٹ کی نہیں ہے اس وقت تک نہیں ہے، لیکن ہم روزانہ کے بیس پہ باہر جا رہے ہیں، کہیں سے بھی شکایت ملے گی ہم فوری طور پر جو ہے آپ کے ذریعے بھی اور دوسرے بھی جتنے بھی سورسز ہیں ان کے ذریعے سے ہم ذمہ داروں کو الرٹ کریں گے کہ اس دفعہ رسٹ کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور میں انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی قوی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ رسٹ جو ہے مکمل کنٹرول ہوگی اور ذمہ دار انشاءاللہ اپنی بھرپور فصل اٹھائیں۔ اچھا، آپ کی جو امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کے پیچھے کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ورکنگ ہے کہ جی اس کے ساتھ ساتھ کہ جی اس دفعہ کنٹرول ہوگی؟ یہ ایک بڑا کلیم ہے جی انشاءاللہ، اور دعا کے ساتھ اور خواہش کے ساتھ، جی لیکن یہ دعویٰ ہے، اس دعوے کے پیچھے کیا ریزنز ہوں گی؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں نظر آئے سر ہم فوری طور پہ اس کے عمومی طور پہ بیماری کا کنٹرول جو ہوتا ہے پریونٹو ہوتا ہے، سر کیونکہ اس کے جراثیم اندر کام کرتے ہیں سر اور بعد میں اس کے جو علامات نظر آتی ہیں وہ بعد میں نظر آتی ہیں، سر اس لیے ہم یہاں جیسے ہی ہمیں تھوڑی سی بھی کہیں نظر آئی رسٹ ہم فوری طور پر ذمہ داروں کو گائیڈ کریں گے کہ یہ کیونکہ ایک ٹمپریچر ہوتا ہے 15 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہو جائے لو کم سے کم اور جو ہے 70% ہیومیڈیٹی ہو، تو یہ عمومی طور پہ فروری کے 10-15 فروری کو یہ شروع ہوتا ہے اور مارچ کے مہینے میں، تو انہی دنوں میں یہ شروع ہوتی ہے، ہم فوری طور پر جو ہے ذمہ داروں کو گائیڈ کریں گے، کر بھی رہے ہیں، اور یہاں تک بھی ہے کہ بہت سارے ذمہ داروں نے ایڈوانس لے کر رکھ لی ہے یہ دوائی، اور مارکیٹ میں دوائی اویلیبل ہے، اس کی ہم کوالٹی کو بھی چیک کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی دوسرا 2 نمبر دوائی نہ مطلب ہے کہ اس پہ سپرے ہو، وہ یا ذمہ داروں کو 2 نمبر دوائی ملے۔ آپ نے کہا 2 نمبر دوائی، 2 نمبر دوائی میں اور غیر معیاری دوائی میں آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ فرق ہے؟ اور جو لوگ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جعلی دوائی کا ہم استعمال کرتے ہیں ٹرمینالوجی، واقعی کیا مارکیٹ میں جعلی دوائی ہوتی ہے؟ اور خاص طور پہ گندم کے حوالے سے اگر ہم فوکس کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگوں کی نظر ہے، حکومت کی نظر ہے، آپ کی نظر ہے، اور پوائنٹ آؤٹ ہو بھی رہا ہے، کوئی ایسا ہے کیا؟ بالکل جی، ہم جو ہے اس کی اپنی سیمپلنگ کرتے رہتے ہیں ایٹ رینڈم بھی، اور یہاں سے کئی شکایت ملے اس پہ ریڈ بھی کرتے ہیں اور ریڈ ہو بھی رہے ہیں۔ ہمیں ڈائریکٹر جنرل صاحب کی طرف سے بھی یہ مطلب ہدایات ملی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو اس وقت سپرے ہو رہی ہیں ویڈیسائڈ ان کی آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ سیمپلنگ کریں، ہم نے ان کو ٹارگٹ بھی دیے ہوئے ہیں ایٹ رینڈم، یہ مختلف جو ان کے زرعی کمپنیوں کے سٹور ہیں وہاں سے بھی سیمپلنگ ہو رہی ہے، دکانوں سے بھی ہو رہی ہے، اور کہیں سے یہ شکایت ملتی ہے تو فوری طور پہ اس پہ تو ایکشن ہم لیتے ہیں، تو یہ اس کا پتہ بھی چل جاتا ہے، سپرے ویڈ ڈیسائیڈ کریں گے اور ویڈ کنٹرول ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں ہوئی، یہ بھی ایک مطلب اس کا پھر فوری طور پر جا کے ہم اس کا بھی حل نکالتے ہیں اور اس کا سیمپل بھی لیتے ہیں، تو اس طرح یہ اس کی بھی ہو رہی ہے، اور جو ہے رسٹ کی جو ادویات ہیں ان کی بھی ہم سیمپلنگ کر رہے ہیں، کیونکہ یہی 2 پرابلم اس وقت ہیں۔ یہ اچھا، اس وقت تک ویسے اگر ہو سکتا ہے آپ کے پاس فگر ہو، اگر ہے تو جو آپ نے لیے ہیں نمونے ان میں سے کتنے % پہ کوسچن مارک ہے؟
نہیں ابھی تو چونکہ لیے ہیں اس کا رزلٹ جو ہے نا 10-15 دن کے بعد آتا ہے. ابھی رزلٹ تھوڑے آئے ہیں, زیادہ نہیں آئے. تو اس میں ابھی 1-2 جگہ پہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اپنے لودھرا میں وہ دوائی آئی ہے انفٹ سب سٹینڈرڈ. جو آپ نے بات کی تھی نا اڈلٹریٹ کی, 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے سب سٹینڈرڈ, ایک ہوتی ہے اڈلٹریٹڈ. سب سٹینڈرڈ ایسے ہے کہ اگر اس میں 51% سے لے کر 90% تک اگر وہ ہو اس میں ایکٹیو انگریڈینٹ, اس کو ہم کہتے ہیں سب سٹینڈرڈ. 90 سے ابو جو ہے وہ فٹ ہوتی ہے, اور اگر 50 سے 0 تک آئے اس کو ہم کہتے ہیں اڈلٹریٹ. ابھی تک ایڈلٹ کے حوالے ایڈلٹریشن کے حوالے سے آپ کو کوئی شکایت ایک دوائی کا آیا ہمارے پاس اچھا کہ وہ آئی ہے سب سٹینڈرڈ, اس کا ہم نے پرچہ کروا دیا ہے. سب سٹینڈرڈ ہے. درالا صاحب سر آپ کو اس موقع پہ فارمر کو, گروور کو جو کیا چاہیے اس حوالے سے کہ وہ اپنی فصل کو بچا سکے رسٹ سے, خاص طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عرض یہ ہے سر کہ جتنی بھی یہ فنگس بیسڈ جو بیماریاں ہیں ان کا, یہ جس طرح آپ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ انگلی لگائیں وہ پیلی ہو جائے زنگ کی طرح, تو یہ سمجھے رسٹ آ گئی ہے, یہ اس کی فائنل پروڈکٹ ہوتی ہے. کوئی بھی جو فنگس ہے وہ پہلے سپور کی شکل میں آتی ہے, وہ ڈیمیج کرتی ہے, ڈیمیج کرنے کے بعد یہ جو برادہ سا بنتا ہے, جیسے مینگو میں آپ دیکھیں پاؤڈری ملڈیو ہے, تو وہ پاؤڈری ملڈیو کا سپور لائٹ براؤن کلر کا ہے, وہ جب بور پہ اٹیک کرتا ہے, وہ جب ختم کر چکا ہوتا ہے بور کو, تو پھر اس کا وائٹش پاؤڈر جو ہے وہ ڈنڈی پہ نظر آتا ہے, ہم کہتے ہیں پاؤڈری آ گئی ہے. پاؤڈری آ نہیں گئی, پاؤڈری اب چلی گئی ہے. یہ رسٹ بھی جب پیلی نظر آئے نا تو یہ چلی گئی ہے, یہ نقصان کر کے تباہ کر کے کسی اور جگہ چلی گئی ہے, یہ تو اس کا بائی پروڈکٹ ہے. بات یہ ہے, یہی چیز تو میں محکمہ زراعت سے چاہ رہا ہوں نا کہ یہ پرو ایکٹیو ہوں, یہ جا کے وہاں سے پتے کو کاٹیں گندم کا اپنے لینز سے. ان کے پاس میگنیفائنگ گلاس ہیں 1x400 والے بھی ہیں جو آنکھ کے ساتھ لگا کے آپ دیکھتے ہیں, جسے کاٹن تھریڈ دیکھا جاتا ہے, سٹیپل کاٹن کا دیکھا جاتا ہے, وہ والے میگنیفائنگ گلاس کی بات کروں, میرے پاس ذاتی ہے چونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں. اس سے جا کے یہ دیکھیں تو یہ اس رسٹ کا جو سپور ہے یہ لائٹ پنک کلر کا ہوتا ہے شروع میں, اس کو اس سٹیج پہ کنٹرول کرنا چاہیے. جب یہ آپ کو رسٹ یہ پاؤڈر یہ دھواں دے رہا ہے اس وقت تو ختم ہو گئی. محکمہ زراعت کو یہ چاہیے کہ یہ اپنے طور پہ گندم کی سیمپلنگ شروع کر دے, ان کے لیبارٹری ٹیسٹ کرے, پتوں میں اگر سپور آ گیا ہے. ابھی تو یہ صحیح فرما رہے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے, انہیں بھی پتہ ہے, ابھی تک نائٹ ٹیمپریچر آپ کا 6 اور 5 جا رہا ہے, 4, 5, 6, 7 یہاں پر آپ کا نائٹ ٹیمپریچر فال کر رہا ہے. اور پھر آپ کی جو ویسٹرن ونڈ کا جو فلو ہے, جو رات میں آپ کے آنے سے پہلے ریڈار پہ دیکھ کے آیا ہوں, ابھی آپ کا ویسٹرن ونڈ کا فلو جو ہے یہ مزید 21 دن چلے گا 3 ہفتے کے لیے. آنے والے 3 ہفتوں میں آپ کی ویسٹرن ونڈ جو ہے وہ آپ کی جو گیلری ہے, گوادر گیلری, ونڈ گیلری, اس سے انٹر ہوتی رہے گی. یہاں ٹیمپریچر, نائٹ ٹیمپریچر آپ کا 5-6 سے نہیں بڑھنے لگا. آپ کا ٹیمپریچر رائز شروع ہونا ہے 28 جنوری سے. اس دفعہ 3 ہفتے ابھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہونا, چاہے آپ دوائی کریں یا نہ کریں, رسٹ نہیں کرے گی, لیکن اس کا جو سپور ہے جو جس نے کل کو نقصان کرنا ہے, وہ سپور کی ملٹیپلیکیشن ابھی ہو رہی ہوگی, وہ سٹارٹ ہو جائے گی 10-12 جنوری سے. میں یہ عرض کر رہا ہوں ان کو یہیں پہ دیکھ لینا چاہیے کہ کون سا علاقہ اب ٹارگیٹ میں آ رہا ہے, اور اس کو یہ پرو ایکٹیولی سپرے کریں. یاد رکھیں فنگس آئی کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے, فنگس آپ ایکٹیولی پرو ایکٹیو سپرے کریں گے تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. فنگس کو مارنا دنیا کی کسی دوائی کے بس میں نہیں ہے, کسی دوائی کے بس میں نہیں ہے. جو بات درالا صاحب نے کی ہے اس کا جواب ہے. یہ صحیح فرما رہے ہیں, ہم یہی پرو ایکٹیو جو فرما رہے ہیں درالا صاحب, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. ہمارے میں عرض کر رہا ہوں یہ بار بار کہ ہم روزانہ کے بیس پہ جا رہے ہیں اور اس کو چیک کر رہے ہیں. جو جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ اس کو چیک کر, ایک تو یہ مائکرو آرگنزم ہے, یہ اس کے جو پہلے مطلب اندر اٹیک کرتے ہیں وہ نظر نہیں آتا, علامات سے نظر آتا ہے. جیسے ہی میں نے عرض کیا کہ 1-2 پتوں پہ بھی نظر آ جائے گی, ہم اسی وقت یہ ذمہ دار کو الرٹ کریں گے کہ آپ جو ہے اس کو پریونٹیو سپرے کر دیں. اور یہ پہلے آتی ہے تھوڑے سے پیچز پہ اور ٹریسز پہ, پھر بعد میں پھیلتی ہے. تو ہم فوری طور پر جو ہے جیسے ہی ہمیں نظر آئے گی ہم اس کے لیے بڑے پرو ایکٹیو ہیں, ذمہ داروں کو کہہ رہے ہیں, ذمہ داروں کو جا کر سمجھا بھی رہے ہیں, اور ذمہ دار کو پتہ بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ کے فضل و کرم سے, آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ, پوری قوم کی دعائیں ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جو ہے رسٹ کا مسئلہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. حل ہو جائے گا, اللہ کرے گا اس طرح ایسے ہی ہوگا. احمد بھائی صاحب, اگر رسٹ کا مسئلہ حل ہو جاتا تو ایک واقعی بمپر کراپ کی توقع کی جا سکتی ہے. تو آپ سمپل آخری سوال کہ آپ کے علاقے میں کتنے سینٹرز کیا نئے اوپن ہونے ہیں, یا پہلے جتنے ہیں تعداد اتنی ہی رہے گی, یا آخری سوال کتنے آپ نے کیا پلان کیا؟
جو ہماری جو کراپ آئے گی وہ ہمیں پتہ چل جائے گا نیکسٹ 2 منتھ میں کہ کتنی کراپ آ رہی ہے اور ایوریج کیا ایسٹیمیٹس آ آ رہی جائیں گے، ہے. صحیح. جی ایسٹیمیٹس آ جائیں گے. لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا تھا 34 جو ہے نا منٹس آئے گی پر ایکڑ ایوریج، لیکن وہ کچھ ایوریج کم رہی تھی. تو اسی حساب سے ابھی 19 سینٹرز ملتان کی حد تک تو ہم نے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں اور وہ ہیں بھی صحیح. اس میں کچھ اضافہ کرنا پڑا تو وہ کوئی اوور نائٹ جو اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی جو ہے نا ایک بس آخری اس کو کوئی کمرشل سے آخری پروڈیوسر میں کہہ رہے ہیں کہ ختم کریں، تو آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں ویسے بیسیکلی پلانٹ پیتھولوجسٹ بھی ہوں. یونیورسٹی آف ایگریکلچر سے میں نے گریجویشن کی تھی فیصل آباد سے. تو اس میں ایک ہی چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ویٹ کراپ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ کراپ بن چکی ہے. اسٹیپل فوڈ ہماری ہے لوکل، ہم یہی کھانا کھاتے ہیں مطلب نا ہمارا اس طرح. تو اس لحاظ سے امپورٹنس اختیار کر چکے ہیں کیونکہ ہماری پاپولیشن ریٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. پر آر 704 بچے ہم ایڈ کر رہے ہیں اپنی پاپولیشن میں پر آر 1 گھنٹے میں. تو اس لحاظ سے ہمیں اس کو بڑا فوکسڈ کرنا ہوگا، ڈپارٹمنٹس کو فوکسڈ کرنا ہوگا، گورنمنٹ کو فوکسڈ کرنا ہوگا. اور ایک جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ بات جو دوسری میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو ہمارے پاس لینڈ ایریا ہے وہ ہمارے پاس وہ کانسٹنٹ فیکٹر ہے. کانسٹنٹ ہے، بلکہ وہ کانسٹنٹ بھی نہ کہیں وہ ریڈیوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس وہ میز آ گئی ہے، الٹرنیٹیو کراپس آ گئی ہیں وہاں پہ. تو اس کا ایک ہی سلوشن ہے جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، جو مجھے نظر آتا ہے بینگ اے اگریرین یا بینگ اے فیلڈ آفیسر نا، ہمیں اس کی ایوریج بڑھانی ہوگی. 34 من فی ایکڑ پیداوار فی بڑھانی ایکڑ ہوگی. پیداوار بہت بڑھانی شکریہ، ہوگی. بہت شکریہ جو صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ دھالا صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کے یقیناً بہت سے سوال ہوں گے اور بہت سی باتیں ہوں گی، لیکن اسے پھر ہم کسی اور وقت کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں. بہت شکریہ چودھری محمد اشرف صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، 11% زائد رقبے پہ جو گندم کاشت ہوئی ہے اس کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، بمپر کراپ حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اگر رسٹ نے اس دفعہ فصل کو نقصان نہ پہنچایا تو، ورنہ یہ تخمینہ ہمیں ریوائز کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.